لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم یا ایھا النبی قل لأزواجک، اے نبی کہہ دے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت، فتعالین امتعکن، تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو، وأسرحکن سراحا جمیلا، اور رخصت کر دوں تمہیں اچھے طریقے سے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں، اجراً عظیما، بڑا اجر۔ ان آیات کے شان نزول میں پس منظر میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب غزوہ خندق کے موقع پر اور غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر فتح ہوئی، اور اس موقع پر بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، صحابہ کو ملا، کفار کے گھر بار، کفار کی جائیداد، ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور پھر اسی غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خندق کے کچھ ہی عرصے کے بعد خیبر فتح ہوا، اور وہاں سے بھی بہت سارا مال غنیمت صحابہ کو ملا، اور صحابہ جو پہلے پریشان تھے یا تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے، وہ آسودہ حال ہو گئے، وہ خوشحال ہو گئے۔ تو ازواج مطہرات انہوں نے دیکھا کہ صحابہ خوشحال ہو گئے، لوگ خوشحال ہو گئے فتوحات کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے نان نفقہ اور ہمارے خرچے میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا اور اپنا امیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا کہ حضرت ام سلمہ ہمت کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھیں گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین یہ بھی راضی ہو گئی، ٹھیک ہے میں بھی یہ بات رکھتی ہوں۔ چاچا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ہم آپ کی بیویاں ہیں، سب لوگ خوشحال ہو گئے، صحابہ خوشحال ہو گئے، ہم تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہمیں ہمارے جو اخراجات میں ہمارے نان نفقہ میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے ناراضگی اختیار کر کے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک گھر میں نہیں آؤں گا، اپنی کسی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی، اور مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے رہے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علیحدگی اختیار کر لی 1 مہینے تک، تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، ان کو چھوڑ دیا ہے۔
چہمگائیاں ہونے لگیں اور لوگ جمع ہو گئے، مسجد کے اندر جمع ہو گئے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑی جو ہے پریشانی ہو گئی، کیونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ بات پھیل گئی تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا، ان کو تو کہیں طلاق نہیں ہو گئی، اور ماں باپ کو تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ بات چیت چل رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمت باندھی اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا، واقعی انہوں نے طلاق دے دی یا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، ان سے جا کر بات بھی کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ گپ شپ بھی کروں گا، کچھ ایسی بات کہوں گا کہ تاکہ آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کے اوپر جو غم ہے یا پریشانی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں آ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، باہر مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، چہمگوئیاں ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، میں نے علیحدگی اختیار کی ہے، کچھ دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے طلاق نہیں دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اور بات چیت کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری بیویوں نے مجھ سے نان نفقے کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حالانکہ یہ مطالبہ تو جائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ نبی کو دنیا کی رغبت نہیں ہے، نبی کا دل اور نبی کا دھیان اور نبی کا ذہن وہ دنیا کی طرف نہیں ہوتا، نبی کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے اور للہیت ہوتی ہے، نبی کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف نہیں ہوتا۔ جب نبی کے دل کے اندر دنیا نہیں ہے تو نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کیوں دنیا کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ کیوں دنیا کی طرف اپنا ذہن اور اپنا دل لگا کے بیٹھی ہے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ نبی کی بیویاں ہو کر دنیا کا مطالبہ کریں، نبی کی بیویاں، نبی کے ازواج مطہرات ہو کر دنیا کا لالچ یا دنیا کی طلب ان کے اندر ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اچھی نہ لگی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے اس لیے علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے، کچھ مذاق کرنے کے لیے ایک بات کہی اور کہا کہ جب تک ہم مکہ کے اندر تھے ہماری بیویاں ہم سے دب کر رہتی تھی اور کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے مدینہ میں آئی ہیں یہودیوں کی دیکھا دیکھی ہماری بیویاں بھی شیر ہو گئی اور وہ بھی طرح طرح کے مطالبے کر رہی ہیں۔ اور چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میری بیوی نے بھی مجھ سے یہ مطالبہ کیا اور مجھے بھی بڑا غصہ آیا، اور میں نے اپنی بیوی کی گردن میں جو ہے مکہ مارا کہ کس طرح کا مطالبہ، غصے کی حالت میں کس طرح کا مطالبہ کر رہی ہو۔ چنانچہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ کے اثرات نمودار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میری بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں ام المؤمنین بنیں گی، امت کی مائیں ہیں، اور ماں کا جو کردار، ماں کا جو عمل ہوتا ہے وہ بیٹوں کے لیے، امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک جو ہے آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر نبی کی بیویاں دنیا کا مطالبہ کریں گی تو امت کا کیا ہوگا، امت کی عورتوں کا کیا ہوگا، مسلمان بیٹیوں کا، ماؤں بہنوں کا کیا ہوگا۔ چنانچہ 1 مہینے تک یہ چلتا رہا سلسلہ، اور 1 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها
فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرما دی اور نبی سے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے جا کر کہیں کہ تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ جوڑے، کچھ ہدایہ وغیرہ دے کر وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، طلاق دے کے تمہیں بھیج دوں، چھوڑ دوں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی، یہ واقعہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی ہوں جن کی طلب دنیا کی طرف نہ ہو بلکہ آخرت کی طرف ہو، اور کیونکہ انہوں نے امہات المؤمنین بننا ہے، نبی کی بیویاں بننا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دنیا سے دل ہٹا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں آگے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو 30 دن کے لیے قسم کھا کے علیحدہ ہوئے تھے، آج تو 29واں دن ہے، آپ ایک دن پہلے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مہینہ 29 کا ہے اس لیے میں پہلے آ گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ آگے سے یہ بات کہی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا، یہ آیت سنائی کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و دولت، نام و نفقہ چاہتی ہو تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ جوڑے، کچھ تحائف دے کر تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور کہا اگر نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات سے رائے لے لو، مشورہ لے لو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ دنیا چاہتی ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہے، دنیا کا مال و دولت چاہتی ہے تو پھر میں تمہیں طلاق دے کر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہ بات کہی اور فرمایا کہ باقی ازواج مطہرات کے سامنے آپ میری اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر دیگر ازواج مطہرات کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کہی، انہوں نے بھی یہی بات کی، کہا کہ ہمیں آپ چاہیے، اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے، ہمیں دنیا کو ہم ٹھکراتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ چاچا دنیا سے ازواج مطہرات کا دل صاف ہو گیا، دنیا کا لالچ ختم کرا دیا گیا، اب باقاعدہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المؤمنین بنا دیا گیا، پھر ان کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے دلوں کو پاکیزہ کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں طلاق دوں گا تو پھر نان و نفقہ دے کر، کوئی جوڑا، کوئی ہدیہ دے کر تمہیں رخصت کروں گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، اب نہیں بنتی، بات چیت نہیں بن رہی، ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے، تو اب شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ اب ہر طرف سے کوشش کر لی، صلح صفائی کرا لی گئی، سب کچھ کر لیا گیا، اب بھی نہیں بن رہی، اب بھی بیوی نہیں رہنا چاہتی یا شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو اب شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ اب اس کو طلاق دے کر علیحدہ علیحدہ اپنی زندگی اختیار کر لو۔ تو طلاق دیتے وقت بھی یہ فرمایا کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے اس کی رضامندی سے، وہ اگر چاہتی ہے طلاق لینا، اس کی رضامندی کے مطابق اس کو طلاق دے دی جائے اور اس کو کچھ خرچہ وغیرہ، کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر اس کو جو ہے رخصت کر دیا جائے۔ آج تو لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، آج تو
الٹا عورت کا جو جہیز ہوتا ہے اس کا سامان ہے وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ظلم و زیادتی کر کے، دھکے دے کر، گالم گلوچ کر کے، زیادتی کر کے اس کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر علیحدگی بھی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے علیحدہ کرو، آپس میں رضامندی کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ چنانچہ یہاں سے یہ مسئلہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر عورت امید سے ہو، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس وقت کسی نے طلاق دے دی تو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور کئی سارے لوگ آتے ہیں کہ بھئی وہ امید سے تھی، ہماری بیگم امید سے تھی، پھر طلاق دی ہے، وہ تو طلاق ہوتی نہیں ہے۔ ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ طلاق امید سے ہو بیگم تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس وقت طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو تکلیف اٹھا رہی ہے، اور دوسرا اس کو طلاق دے دو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس لیے منع کیا۔ اس موقع پر اس حالت میں عورت کو طلاق نہ دو، لیکن اگر کسی نے دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں سے سمجھا دیا، اور فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ کہ ازواج مطہرات کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے اگر وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کو چاہتی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور آخرت کے گھر کے لیے گھر چاہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتی ہے آخرت میں بھی، تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اور یہاں پر فرمایا اے نبی اپنی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اے نبی کی عورتوں، جو کوئی تم میں بے حیائی کا کام کرے، مبینات، صریح بے حیائی، صریح گناہ کا کام کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، ان کے لیے پھر عذاب بھی دگنا ہوگا، ان کے لیے پھر سزا بھی دگنی ہوگی۔ کیونکہ جس قدر انسان کا مقام بلند ہو، رتبہ اونچا ہو، اس قدر اس کا گناہ بھی اور اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کہ بھئی تمہارا مقام اتنا اونچا ہے، تم سب کچھ جانتے بھی ہو، پھر یہ عمل کر رہے ہو، پھر یہ کام کر رہے ہو، ہمارے مزاج کے مطابق کام کر رہے ہو، تو اس پر انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، اس کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ازواج مطہرات کا مقام تو اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، امت کی باقی عورتوں سے تو مقام اونچا ہے۔ اس لیے اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، تو فرمایا اس کا گناہ بھی اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی، دگنی ہوگی۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، ہر چیز کا ثواب دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، کیونکہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، اس وجہ سے ثواب زیادہ ہو گیا۔ اب جس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہو، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سزا بھی پھر دگنی ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو پاک ہیں، ان سے تو خطا، اس طرح کا صریح گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی سارے نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، بعض نبیوں کی عورتوں نے گناہ کیے، کفر تک بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کفر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفر کیا، تو کفر کیا لیکن بے حیائی کسی نے نہیں کی، فحش کام کسی عورت نے نہیں کیا، اور نبی کی بیوی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی بیویاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بنایا ہے جو پاک ہوں، جن کا دامن پاک ہو، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں سے بھی
خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ان کو بھی عذاب ملے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی کی بیوی ہے تو عذاب سے بچ جائیں گی، نبی کی بیوی ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گی۔ امت کی عورتوں کو یہ مخاطب کیا ہے، کسی کا سلسلہ نسب کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کوئی نسب کے لحاظ سے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، لیکن خطا ہو جائے تو اللہ اس کو بھی پکڑے گا۔ جب نبی کی بیوی کے بارے میں کہہ دیا میں اس کو بھی خطا پر پکڑ سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، تو عام عورتوں کو، عام امت کی بھی عورتوں کو میں سزا نہیں دے سکتا؟ تو یہاں سے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوہری سزا دینے پر بھی قادر ہوں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت، ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ آج ایک طبقہ ازواج مطہرات پر طعن کرتا ہے، ان کو غلط کہتا ہے، جہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ بد کردار ہونے کا انہوں نے الزام لگا دیا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا حکم فرمایا، اور فرمایا ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ہے۔ چنانچہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں، اس دور میں بھی ازواج مطہرات کی توہین کی جا رہی ہے، اور پھر ابھی پرسوں جمعرات والے دن 22 رجب آ رہی ہے، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جو کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھتے ہیں دنیا میں دوسرے بادشاہوں کو، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھی لکھے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، جن کی خلافت، جن کی حکومت 64,65,000 مربع میل پر تھی، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج ہمارا پاکستان کا جو خطہ ہے، پورے ملک کی جو زمین ہے، یہ تقریباً 4.5-5 لاکھ کے قریب ہے، اتنا یہ رقبہ پاکستان کا جو ہے یہ 4-5 لاکھ کے قریب ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت 64,65,000 مربع میل پر ہے۔ ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تقریباً 88 ممالک آتے تھے، اور 88 ممالک کے ایک ہی حکمران تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ حکومت تو معاویہ کی نظر آتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور جن کی محبت اور نبی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن مبارک کاٹ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جس پر آرام فرماتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور فرمانے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن یہ میری پیشانی پر، میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور فرمایا کہ جب میرے کفن کی باری آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کرتا ہے میرے پاس، اس سے مجھے کفن دینا، اور میرا جب جنازہ لے جایا جائے تو میرے جنازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چارپائی پر رکھ کے لے جایا جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میرے ساتھ میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے کمر کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ٹچ ہو رہا ہے، پیٹ ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو اور پیٹ کو علم سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، ان کی باتیں بہت زیادہ ہیں، ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں ایک جو بحری جنگ ہوئی، جو پہلی بیڑا بنایا گیا، پہلی جنگ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے۔ سب سے پہلا جنگی بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ آج حضرت امیر معاویہ پر طعن کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان پر جو ہے لب کشائی کی جاتی ہے، الٹے سیدھے القبات کہے جاتے ہیں، اور بعض سنی بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، سنی بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ معاویہ نے یوں کر دیا اور یہ تھا وہ تھا، تو الٹی سیدھی باتیں۔ تو اس پرفتن دور میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ اور باقی تمام صحابہ کا دفاع اگر کسی نے کیا ہے تو وہ علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ آج 22 فروری حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، تو انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، وہ میدان میں کھڑے ہوئے، آج ان کی جماعت چل رہی ہے، آج صحابہ کے دفاع کا مشن اور کاس آج چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جد و جہد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔